وَإِن اور اگر یمسس کا، یہ اس لفظ کے اندر دونوں معنی مراد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مخاطب کر کے ہو تب بھی ٹھیک ہے، اور اللہ تعالی عام انسانوں کو مخاطب کر کے ہوں، دونوں اعتبار سے ٹھیک ہے، کیونکہ جو پیغام ہے وہ سب کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اور اگر آپ کو پہنچائیں اللہ بِضُرٍّ ضر تکلیف، پریشانی، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی پہنچانا چاہیں، فلا تو نہیں ہے، کاشفہ دور کر سکنے والا، لہو اسے، فلا کاشف لہو تو اسے کوئی دور کر سکنے والا نہیں ہے، الا ہوا اللہ کے سوا، فلا کاشف لہو الا ہوا تو اسے اللہ کے سوا کوئی دور کر سکنے والا نہیں ہے۔ وَإِن اور اگر یردک اللہ پہنچانا چاہیں آپ کو، یا اللہ ارادہ کریں آپ کے بارے میں، یا اے لوگوں تمہارے بارے میں، بخیر کسی بھلائی کا، کسی فائدے کا، کسی نفع کا، فلا تو نہیں ہے، راد لوٹا سکنے والا، لفضلہ اللہ کے فضل کو، فلا راد لفضلہ تو پھر اللہ کے فضل کو کوئی لوٹا سکنے والا، واپس بھیج سکنے والا بھی نہیں ہے۔ یصیب پہنچاتے ہیں بھی اس سے، من یشاء جسے چاہتے ہیں، یصیب بھی من یشاء اللہ تعالی پہنچاتے ہیں وہ سے مراد نفع بھی ہو سکتا ہے اور وہ سے مراد نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یصیب بھی اللہ وہ پہنچاتے ہیں، من یشاء جسے چاہتے ہیں، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ نفع پہنچاتے ہیں، وہ یا نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہوا اور وہی ہے، الغفور انتہائی بخشنے والے، الرحیم انتہائی رحم فرمانے والے۔ پچھلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بھی کہہ سکتے ہیں آپ، عام انسانوں کو مخاطب کر کے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اصولی بات یہ سمجھائی گئی کہ سب کو اللہ کے آگے جھکنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے اور اللہ کا فرما بردار بن کر رہنا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ بھی کہا گیا کہ قل آپ یہ کہیے، لا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ان کی عبادت کر ہی نہیں سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ولکن اعبد اللہ، میں تو صرف اللہ کی عبادت کروں گا، الذی یتوفاکم جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری جانیں ہیں، وامرت ان اکون من المسلمین مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بن کر رہوں، اور اپنے آپ کو جھکا دیجئے، اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو جھکا دیجئے اللہ کے اس دین کے سامنے، اللہ کے اس دین کے سامنے اپنے چہرے کو جھکا دیجئے۔ چہرہ لفظ تو چہرہ ہے وجہ کا، لیکن اس سے مراد اپنا آپ، یہ جو ہے نا، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے سامنے جھکا دو۔ اور اگلا جو لفظ ہے وہ بڑا ہی سخت ہے، اور مشرکوں میں سے نہ بننا، اس سے مراد صرف نماز نہیں ہے کہ نماز کے وقت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو، یا اس سے مراد کوئی طواف نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو، یا اس سے مراد کوئی سعی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا دین اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو۔
اور دین کیا ہے؟ زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ہدایت اور رہنمائی، اور ہر شعبہ اس کے اندر عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اور اس کے اندر معیشت بھی ہے، اور اس کے اندر معاشرت بھی ہے، اور اس کے اندر سیاست بھی ہے، اور اس کے اندر ہر شعبہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاست میں تو ہم نے اپنے آپ کو شیطان کے سامنے جھکایا ہوا ہے، اور کوئی بات نہیں، عبادت میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ اگلا لفظ جو ہے نا وہ ہمیں کوئی رعایت نہیں دے رہا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہم نے کل پڑھا تھا۔ اگلا لفظ ہمیں کوئی رعایت نہیں دے رہا، اور وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے اگر تم نے اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کے دین کے سامنے نہ جھکایا تو تم مشرکوں میں سے ہوگے۔ دیکھیں یہ چیز تو مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار آفر کی، کمپرومائز، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں نا اللہ ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے چلے مان لیتے ہیں، چلے نماز ٹھیک ہے، کچھ آپ کا بھی کچھ ہمارا بھی ہو جائے، کچھ آپ کا بھی ہو، کچھ ہماری باتیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں، کچھ آپ کی بھی چلتی رہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار آفر ہوئی۔ اس آفر کا جو جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا وہ کیا تھا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میں ان کے سامنے نہیں جھکنے والا جن کے سامنے تم جھکے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، نہ ہی تم پورے طور پر اپنے آپ کو جھکانے والے ہو اس اللہ کے سامنے جس کے سامنے میں جھکتا ہوں۔ یہ بات، یہ آیت 2-3 دفعہ ریپیٹ ہوئی، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، ٹھیک ہے ایسا مکسچر چاہیے، تم اپنا دین پکڑو میں اپنے دین پر ہوں، ہو سکتا ہے۔ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے آپ کو اللہ کے دین حنیف، سیدھا دین، اس کے سامنے اپنے آپ کو یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری دنیا ہے، یہ کہہ کر جو 2 نمبری کی جاتی ہے، اس آیت نے اس کا راستہ مسلمان کے لیے مکمل بند کر دیا ہے۔ اور یہ آیت کہہ رہی ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ تو پھر شرک کا راستہ ہے، یعنی وہاں پر تم خدا کسی اور کو بناتے ہو، اس معاملے میں خدا کسی اور کو بناتے ہو، اس معاملے میں خدا کسی اور کو بناتے ہو۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں تو ماننے والوں میں سے بنوں، اور یہ ماننا جو ہے یہ کسی ایک جز کے اندر نہیں ہے بلکہ پورے کے پورے دین میں۔ اچھا، اب انسان بہت سے معاملات میں اللہ کے سوا کسی اور کو بڑا مانتا ہے، ارے بھائی کیوں؟ فرض کریں، میں تھوڑی سی بات کو واضح کرتا ہوں، امت مسلمہ جو ہے کفریہ طاقتوں کے سامنے بہت سے مواقع پر سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ بھائی کیوں؟ 2 ریزن ہوتی ہے۔ نمبر 1، اگر ہم ان کی بالادستی تسلیم نہیں کریں گے اور ان کے طریقوں کو نہیں اپنائیں گے، اور ان کا جو نیو ورلڈ آرڈر ہے یا جو بھی ان کا نظام ہے وہ ہم نہیں اپنائیں گے تو یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اگر اپنائیں گے تو ہمیں فائدہ مل سکتا ہے۔ تو آج کی آیت پڑھی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کر سکنے والا ہی نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کون ہے جو اللہ کے فضل کو واپس بھیج سکے؟ تو نفع نقصان تو وہاں پر ہے، تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں یہ نفع پہنچاتے ہیں۔ وہو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور انتہائی رحم فرمانے والے ہیں۔ قل، آپ لوگوں سے کہیے، یا ایہا الناس، ایک اور انتہائی سخت آیت آ رہی ہے۔ قل، آپ فرمائیے، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد، یقیناً، جاءکم، آ چکا تمہارے پاس، الحق، حق،
من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا، اور یہ حق اپنے تمام پہلوؤں سمیت ہے، جزوی نہیں ہے، حق جزوی نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لیا کرو، روزے رکھ لیا کرو، زکوٰۃ دے دیا کرو، حج کر لیا کرو، نہیں، یہ جو حق ہے یہ مجموعی ہے، مکمل ہے۔ قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا تمہارے پاس، فمن، پس جس نے اہتدا، اس ہدایت کو قبول کیا، فإنما، تو بے شک، یہتدی، وہ اس کو قبول کر رہا ہے، لنفسہ، اپنے فائدے کے لیے۔ فمن اہتدا، جس نے ہدایت قبول کی، فإنما یہتدی لنفسہ، تو وہ ہدایت کو قبول کر رہا ہے اپنی جان کے لیے، اپنے نفع کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ ومن ضل، اور جو بھٹکا رہا اور گمراہ رہا، فإنما، تو بے شک، یضل، اس کے بھٹکنے کا وبال، علیہا، اس پر ہے، تو پھر اس کی گمراہی کا وبال جو ہے وہ بھی اسی پر ہے۔ حق آ چکا، ادھر تشریف لے آئے، جگہ موجود ہے۔ ومن ضل، اور جو اس سے گمراہ رہا، فإنما یضل علیہا، تو وہ گمراہ رہا اور اس کی گمراہی کا وبال اس کے اوپر بھی ہے۔ اور آپ کہیں وما، اور نہیں ہوں، انا، میں، علیکم، تم پر، بوکیل، نگران، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ وما انا علیکم بوکیل، میں تم پر نگران نہیں ہوں کہ بھئی میں مجبور کروں بھئی کرنا ہے کرنا ہے، نہیں، میرا کام پہنچانا ہے، نگرانی کرنا نہیں ہے۔ واتبع، اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پیروی کیجئے، آپ اتباع کیجئے، ما یوحا، جو وحی کی جاتی ہے، الیک، آپ کی طرف، آپ پابند ہیں اس تعلیم کے جو اللہ کی طرف سے آپ کی طرف آتی ہے، آپ پابند ہیں اس تعلیم کے، آپ اتباع کیجئے اس تعلیم کی، اس وحی کی جو اللہ رب العزت کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کیجئے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یحکم اللہ، اللہ اپنا فیصلہ فرما دیں، وہوا، اور اللہ، خیر الحاکمین، سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے، وہو خیر الحاکمین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے۔